بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد 5 سال میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہے کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہون، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ بیٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تو میری کم، اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کے ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیمئی کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نہ شکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں۔ خیر بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر آ گئی۔
میں جسمانی طور پر اب بھی بہت پرکشش تھی۔ ایک دن میرے شوہر کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی گھر آیا۔ مجھے چائے بنانے کا کہہ کر میرا شوہر اس کا دوست باتیں کرنے لگے۔ میرے شوہر نے کبھی اپنے دوست کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو دونوں بہت اچھے موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے چائے اس کے سامنے رکھ دی اور جانے کے لیے مڑی تو میرے شوہر نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ وہ کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گوری چٹی رنگت والا بھرپور نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ چائے ختم ہوئی تو دونوں کسی کام سے باہر چلے گئے۔ اس کا نام امجد تھا۔ پھر اس کا کسی نہ کسی کام سے آنا جانا لگا رہا۔ میرے لیے ہر بار کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن میں سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کسی ضروری کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ رات کو اچانک گھر کی لائٹ میں کوئی مسئلہ ہوا تو میں پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے شوہر سے رابطہ کیا تو اس نے تسلی دی کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ اندھیری اور سردی کی ٹھٹھراتی رات میں بھی پسینہ آ گیا۔ خیر دروازے پر گئی اور پوچھا کہ کون ہے۔ باہر سے امجد کی آواز آئی کہ میں ہوں، آپ کے شوہر کا فون آیا تھا کہ گھر میں لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ٹارچ تھی نہیں، موبائل کو لائٹ آن تھی۔ امجد نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے مین سوئچ بورڈ چیک کرنا شروع کر دیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بچے تو سو گئے تھے لیکن میں جاگ رہی تھی اور امجد اپنا کام کر رہا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا مگر لائٹ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ امجد نے کہا کہ کل صبح کسی الیکٹریشین کو بلا کر ٹھیک کروا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس کی موجودگی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اکیلی عورت بچوں کے ساتھ ہو تو ڈر لگا رہتا ہے۔ میں نے چائے بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ امجد ایک اچھا لڑکا تھا، میرے شوہر کا خاص دوست تھا، اس لیے میرے شوہر اس پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ امجد کے ساتھ رات کمرے میں موبائل لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم چائے کے ساتھ باتیں کیے جا رہے تھے اور میں نے امجد سے پوچھا کہ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی کوئی ایسی ملی ہی نہیں جو میرے دل پر راج کر سکے۔ وہ کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت نائٹی پہنے ہوئی تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں ہوس جنم لے رہی تھی۔ میری گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی سو چکے تھے اور اب جو ہونا تھا میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ میں بہت بے بس ہو گئی۔ امجد کا داؤ چل گیا تھا اور اس اندھیری رات میں وہ ہوس کا پجاری بن چکا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس پر ہوس کا شیطان سوار تھا۔ وہ میرے بہت قریب ہو گیا۔ یہ سب بس مذاق مذاق میں ہوا تھا۔ پہلے باتیں، پھر ہلکی سی ہنسی مذاق، پھر اس نے میرا ہاتھ دیکھا کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اصل میں امجد جو جال پھینک رہا تھا میں اس سے واقف نہ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا شوہر بہت کنجوسی سے تمہیں پیار کرتا ہے، حالانکہ آپ جتنی حسین اور جاذب نظر ہیں، آپ کے لیے تو دن رات پیار ہی پیار ہونا چاہیے۔ اس کی قربت میں میں سب بھول گئی اور یہی میری غلطی تھی۔ اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جو جال بچھایا تھا میں اس میں پھنس گئی۔ رات 4 بجے تک ہم ایک نشے میں ڈوبے رہے۔ وہ دیوانہ وار مجھے پیار کر رہا تھا اور میں مدہوش سی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ایک طوفان آیا اور گزر گیا۔ 5 بج گئے۔ وہ جانا چاہتا تھا مگر اب میرا دل اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجھ پر اپنا سحر طاری کر چکا تھا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دوستو اگلا حصہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔